آیہ شہادت۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ اے رسول کہہ دو کافی ہے گواہی کے لیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ حضرت عائشہ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اس آیت میں اللہ کے ساتھ دوسرے گواہ کا مصداق حضرت علی ابن ابی طالب ہے جو علم کتاب کا حامل ہے۔ ینابع المودت میں علامہ سلیمان نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ دوسرا گواہ جو علم کتاب کا عالم ہے میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ آیہ نبا۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ لوگ تم سے اس نبأ عظیم کے متعلق پوچھتے ہیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ابو بکر ابن مومن شرازی نے اپنی کتاب الاعتقادات میں سدی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبأ عظیم کے بارے میں فرمایا، یہ ولایت علی کے بارے میں ہے، ان سے قبروں میں اس ولایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس آیت میں نبأ عظیم سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ آیہ اطعام۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور وہ خدا کی محبت میں مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ آیت سورہ دہر کی مشہور آیت ہے۔ سورہ دہر کا شان نزول اور تفصیلی واقعہ حضرت علی علیہ السلام کا روزہ کے عنوان کے ساتھ بعد میں بیان کیا جائے گا۔ یہ آیت بھی حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ آیہ انفاق۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية۔ وہ لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہر بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مجاہد، ضحاک اور ابو صالح نے روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ کے پاس صرف 4 درہم تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان میں سے 1 درہم رات کو، 1 دن کو، 1 اعلانیہ اور 1 چھپا کر صدقہ دیا۔ آیہ امت وسط۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو۔ محمد ابن عبداللہ ابن احمد صفی نے اپنے سلسلہ سند سے سلیم ابن قیس سے اور سلیم ابن قیس نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ مذکورہ آیت میں امت وسط سے مراد ہم ہی ہیں، ہم لوگوں پر شاہد ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر شاہد ہیں۔ ہم زمین پر خدا کی حجت ہیں اور ہمارے ہی متعلق اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ آیہ اعتصام۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، اور اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی آیات کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اس آیت میں حبل اللہ سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ غایت المرام میں علامہ بہرانی نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ حبل اللہ سے تمسک کرو۔ وہ حبل اللہ کیا ہے جس سے ہمیں تمسک کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس سے تمسک کرو، یہ اللہ کی حبل متین ہے۔